السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی جو دن آنے والا ہے یعنی 9 ذی الحج کا دن، یوم عرفہ کا دن، اگر میں یہ کہوں کہ یہ دن آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا جو ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دن دعائیں مانگنے کا دن ہے۔ مختلف علماء کے اقوال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے سال کی دعائیں اس دن کے لیے سنبھال کے رکھتے تھے کہ اس دن ہم دعائیں مانگیں گے، اور ہمیں مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور اس دن میں سب سے زیادہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ساری جتنی بھی چیزیں ہم نے مانگنی ہیں ہم نے اس دن میں مانگنی ہے۔ تو چونکہ میں نے پہلے سے یہ سوچا ہوا تھا تو میں نے نیو ڈائری اپنی لی ہے، دعاز ڈائری، اور اس پہ میں نے اپنی دعائیں لکھ لی ہیں۔ آئی تھنک میں نے کتنے پیجز لکھے ہیں، 1 2 3 4 5۔ اچھا، میں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ ایک پیج بلکہ 2-3 پیج میں نے پرسنل دعاز کے لکھے ہیں، پھر میں نے اپنے کریئر کے اکارڈنگ لکھی ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، پھر میں نے اپنی فیملی کے لیے لکھی ہیں، پھر میں نے اپنے فرینڈس کے لیے لکھی ہیں، پھر میں نے یوٹیوب اور اسٹوڈنٹس کے لیے لکھی ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنی دعائیں لکھنی ہیں اور ان کو مانگنا ہے۔ اچھا، خاص طور پہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو ہم عام دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، مجھے یہ عام دعائیں میں ہمیشہ یہ دعائیں مانگ رہی ہوتی ہوں، لیکن اگر یہ جو دن ہے اتنا فضیلت والا ہے، اتنا عظمت والا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے خاص دعائیں مانگنی ہے۔ جو ہمیں پرابلمس ہیں، چھوٹے سے چھوٹا جو مسئلہ ہے وہ ہم نے اس دن میں مانگنا ہے۔ پھر ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اس دن کی سب سے بہترین دعا جو ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو میں جب بھی یہ دعا پڑھتی تھی نا لاسٹ ٹائم، تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس میں تو کوئی دعا نہیں ہے۔ تو اس دفعہ جب میں لکھ رہی تھی تو یہ جو لاسٹ پورشن ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز دینے والا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے، میں اس کو اسکرین پہ شو کر دوں گی، آپ لوگوں نے اس دعا کو کثرت سے مانگنا ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ اس دن میں آپ کیا کر سکتے ہیں، 7 دفعہ 8 دفعہ یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنے ذہن میں جو آپ کے مسئلے ہیں، جو دعائیں اپنی لکھی ہوئی ہیں ان دعائیں کو مانگیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ دعا پڑھیں، پھر اپنی دعاؤں کو مانگیں اور زیادہ سے زیادہ اس دعا کو مانگنا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 جو کرنے کا کام ہے، اس دن کا روزہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے وہ پچھلے سال اور آئندہ سال یعنی 2 سال کے گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے۔ تو ہم نے اس دن کا روزہ بھی رکھنا ہے اور کثرت سے دعائیں کرنی ہیں۔ یہ 2 کام ہم نے ہر صورت میں کرنے ہیں۔ پھر ایک اور چیز جو 9 ذی الحج سے شروع ہوتی ہے، نارملی ہم تکبیرات پڑھ رہے تھے نا، جیسے ہی ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا ہم پہلے 10 دن میں مسلسل تکبیرات پڑھ رہے تھے، جیسے اللہ اکبر والی تکبیرات۔ اب یہ تکبیرات کے لیے کوئی ٹائم اسپیسیفک نہیں تھا، ہم کسی بھی ٹائم پہ پڑھ رہے تھے، لیکن اب کیا ہے کہ جیسے ہی 9 ذی الحج شروع ہوتا ہے تو تکبیرات کی 2 ٹائپس ہیں۔ ایک تکبیرات مطلق ہے، مطلق یعنی یہ ہم کسی بھی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں جو ہم پڑھ رہے تھے، لیکن 9 ذی الحج سے تکبیرات مقید شروع ہو جاتا ہے۔ مقید کہتے ہیں قید، یعنی اس پہ ایک ٹائم کی قید لگ جاتی ہے کہ یہ اس ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ تو جیسے ہی 9 ذی الحج کا دن آتا ہے اس میں ہر نماز کے بعد، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز پڑھنے کے بعد ہم اذکار کرتے ہیں، جیسے ہم سلام پھیرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو وہ دعا پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ تکبیر پڑھنی ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں مقید۔ تو یہ آپ نے 9 ذی الحج سے شروع کر کے یہ 13 ذی الحج تک جائے گا، یعنی عید والے دن بھی اور پھر عید کے بعد بھی 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، یعنی 9 سے شروع ہو کے 13 ذی الحج 4 دن بنتے ہیں۔ تو ہر نماز کے بعد آپ نے یہ تکبیرات پڑھنی ہے، تو یہ بھی اس چیز میں شامل کرنا ہے۔ اور خاص طور پہ
9 ज़िलहज के दिन भी आपने अपने आसपास वालों को भी बताना है, और जितनी दुआएं जो आपको इम्पॉसिबल चीज़ें लगती हैं अपनी ज़िंदगी में उन सबको लिखना है और दुआएं मांगनी है। तो अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करें। देखिए, जिन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्तिताअत दी है वो हज पे गए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका हज कबूल और मंजूर करे। लेकिन जो पीछे रहने वाले हैं उनको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस अजर से महरूम नहीं रखा। देखिए, हज तो उन पे फर्ज है ना जो इस्तिताअत रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस्तिताअत नहीं रखते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए क्या इनामात रखे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तिरमिज़ी की हदीस है कि जो शख्स मस्जिद में फजर की नमाज जो है वो जमात के साथ पढ़ता है और फिर सूरज तुलू होने तक अल्लाह का जिक्र करता रहता है उसी जगह पे बैठ के, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स को एक हज और उम्रे का सवाब है। और रावी बयान करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि पूरे हज और पूरे उम्रे का सवाब है। और 3 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्फाज दोहराए कि पूरे हज और पूरे उम्रे का सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए, औरतों के लिए कितनी आसानी है, उनके लिए तो जमात के साथ नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, लेकिन जब वो घर में नमाज पढ़ती हैं, जिस जगह भी उन्होंने नमाज पढ़ी वो सूरज तुलू होने तक उधर बैठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करती रहती हैं, तो उनको एक पूरे हज और उम्रे का सवाब है। आप रोज ये सवाब कमा सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम दीन को सही तरह से समझने और उस पर अमल करने वाले बन जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। मुस्नद अहमद की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो लोग कुर्बानी की इस्तिताअत रखने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करते वो हमारी ईदगाह के करीब भी मत आए।